اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشہ حدیث کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان، قرآن اور ہم چند ہی دنوں کے بعد انوار و برکات کی برسات لے کر ماہ رمضان آنے کو ہے۔ یقیناً اہل ایمان کے لیے یہ خوشی و مسرت کا پیغام ہے، کیونکہ التجائیں کرنے، آسانیاں طلب کرنے، اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے، اپنے نفس کو قابو کر کے دین پر عمل کرنے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ چونکہ روزہ ایک ایسی ریاضت کا نام ہے جو انسان کی نفسانی خواہشات اور دیگر تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالتا ہے۔ پہلی امتوں کو بھی روزے کا حکم دیا گیا تھا، مگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سال میں صرف ایک ماہ کے روزے فرض کیے گئے، اور روزے کا وقت طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک رکھا گیا، جو مزاج انسانی کے لیے انتہائی معتدل اور مناسب وقت ہے۔ اگر وقت میں کمی یا زیادتی کر کے دیکھا جائے تو بھی انسان وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا جو طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان اپنے نفس کی تربیت اور ریاضت کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اس مبارک ماہ میں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر سحر و افطار اور عبادت و ریاضت کا خصوصی اہتمام کرتے ہوئے سعادت اور نیک بختی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی کا مفہوم ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا کے آگے آ، اور اے بدی اور بدکاری کے شائق، رک جا، آگے نہ آ۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے لوگو، تم پر عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں نماز تراویح کو نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی کہ سنت یا نوافل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سماں میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ پھر فرمایا، جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے، اور درمیانی مغفرت ہے، اور آخری عشرہ آتش جہنم سے آزادی ہے۔
جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں کمی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، اے پروردگار، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کی دیکھ بھال کے لیے نکلے تو ایک مکان سے کسی مسلمان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری روکی اور کھڑے ہو کر سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، رب کعبہ کی قسم یہ سچ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہ رہی۔ یہ تو وہ بزرگ، مقدس و مطہر شخصیات تھیں جن سے اللہ رب العزت راضی ہونے کا اعلان خود قرآن پاک میں کر چکے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان کا یہ حال تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم مسلمانی کا دعویٰ کرنے کے بعد کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے اس طرح قرآن کریم میں غوطہ زن ہو کر اس کے رموز و اسرار کو پانے کی کوشش کی؟ کیا ہماری نوجوان نسل شعور قرآنی کو حاصل کرنے کی خواہاں ہے؟ کیا ہماری خواتین مسائل قرآنی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں؟ کیا ہم میں قرآن کو سمجھنے کی تڑپ ہے؟ آئیے آج سچی تڑپ کے ساتھ اپنے قلوب کو بیدار کیجئے اور اس ماہ رمضان کی آمد پر عہد کیجئے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ان کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سی تڑپ کو اپنے دلوں میں سلگا کر قرآن کریم کو صرف پڑھنے ہی نہیں بلکہ حرف بہ حرف میں ڈوب کر آیات کو سمجھ کر اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو دین کے احکامات سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔